السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 سے 100 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ، اور جو کوئی اس کو مارے گا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے اس پر، مثل ما اس کے جو قتل اس نے قتل کیا، من النعمی چوپایوں سے، یحکمو فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل دو انصاف والے، منکم تم میں سے، ہدیم بطور قربانی کے، بالغ الکعبتی پہنچنے والی کعبہ میں، او کفارتن یا کفارہ ہے، طعام مساکین کھانا کھلانا کچھ مسکینوں کو، او عدل ذالک یا برابر اس کے، صیامن روزے رکھنے ہیں، لیذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ سزا اپنے کام کی، عفا اللہ معاف کیا اللہ نے، عما سلف اس سے جو گزر چکا، ومن عاد اور جو کوئی پھر کرے، فینتقم اللہ تو انتقام لے گا اللہ، منہ اس سے، واللہ اللہ عزیز ذو انتقام خوب غالب انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحری شکار سمندر کا، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم فائدے کے لیے ہے تمہارے لیے، وللسیارتی اور مسافروں کے، وحرم اور حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البحری صید البر شکار خشکی کا، ما دمتم حرما جب تک تم ہو احرام میں، واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرو وہ ذات کے، الیہ تحشرون اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جعل اللہ الکعبۃ اللہ نے بنایا ہے کعبے کو، البیت الحرام جو گھر ہے حرمت والا، قیاما للناس قیام کا سبب لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدی اور حرم والی قربانی کو، والقلائد اور پٹوں والے جانوروں کو، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم یقیناً اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور رحیم اور بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث کہہ دیجیے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اور اگرچہ اعجبک آپ کو تعجب میں ڈالے، کثرت الخبیث کثرت ناپاک کی، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا آیت نمبر 100 تک، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 95 اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے جان بوجھ کر یا دیدہ دانستہ شکار مارا،
تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزہ رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالی غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب اللہ اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا گیا، اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا گیا کہ 2 معتبر اور منصف مزاج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور اس شکار کردہ جانور کے بدلے میں اسی کی جنس سے ہے اور اسی کی قیمت کے برابر ہے۔ یعنی اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ کرنا یہ حکم مل گیا، اور اس نے دیدہ دانستہ یہ کر لیا، متعمدن کے لفظ یعنی جان بوجھ کر، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور کا فرمایا گیا حکم ملا۔ فرمایا کہ اس کیا کرنا ہوگا اس کے بدلے میں کہ یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا، اور اگر ایسا جانور میسر نہیں آتا تو 2 عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کا غلہ لے کر یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا وہ غلہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ بھی انہی پر منحصر ہوگا کہ اتنے غلے سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، یا ایک مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں۔ دانستہ طور پر شکار کرنے والا کفارے کے طور پر اتنے ہی روزے رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہے دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر اس طرح کرے کہ حالت حرام میں شکار کر لے، منع ہے پھر بھی، تو اس پر تو کفارہ ہے، لیکن جو بھول کر غلطی سے شکار کر لے تو کیا اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں؟ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ قتل خطا اور عمدن میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہاں پر جو آیت میں آیا لفظ متعمدن جان بوجھ کر، تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا پر کفارہ نہیں ہوگا۔ زیادہ تر صحیح بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ قتل خطا پر کفارہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی آتا ہے کہ اگر شکار کا جانور مرا نہیں ہے بلکہ صرف زخمی ہوا ہے تو کیا اس پر کچھ کفارہ ہوگا؟ تو آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے۔ بعض فقہا اس بات کے بھی قائل ہیں کہ زخم کی نسبت سے جیسا زخم ہوگا اس کے حساب سے اس سے کفارہ لیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام عمدن یعنی جان بوجھ کر کیا ہے۔ اب ایک اختلاف یہ بھی آتا ہے کہ آیا شکار کی طرف اشارہ کرنے والوں یا اس کام میں مدد دینے والوں پر بھی کفارہ ہے، کیونکہ سنت میں ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم ہے، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی کفارہ دینا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے احرام کی حالت میں یہ پڑھی تھی بات کہ نہ خود شکار کر سکتے ہیں، نہ شکار کرنے میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی شکار کے لیے کسی کو کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اشارتاً کسی کو کہیں کہ شکار کر لو۔ جیسے کہ ہم نے ابو قتادہ کی ایک روایت پڑھی تھی، ایک حدیث پڑھی جس میں ابو قتادہ کے بارے میں تھا، تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اشارے کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرے گا اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا حالت احرام میں اگر اس نے شکار کر لیا تو۔ اللہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانے سے شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے۔
اب یہاں پر جو ہم پلہ مساوی جانور کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی اس جیسا جانور ہو، تو مساوی جانور یعنی اس جیسے جانور سے مراد خلقت یعنی قد و قامت میں مساوی ہونا، برابر ہونا ہے، قیمت میں برابر ہونا نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا اس بارے میں مسلک ہے۔ مثلا اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل جو اس کے برابر کا جانور ہے وہ بکری ہے، گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ۔ البتہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے مساوی، جس کے جیسا کوئی جانور نہیں ہے، تو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی۔ پھر جو یہاں پہ کہا گیا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں، کہ یعنی یہ کہ جو مقتول جانور ہے اس کی مثل، اس کے برابر کوئی فلاں جانور ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو اس کے مساوی یا برابر کا ہو تو پھر اس کو اتنی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین 1 مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور احناف کا جو مسلک ہے ان کے نزدیک فی مسکین 2 مد ہے۔ پھر فرمایا گیا خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، یعنی یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے، یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔ پھر فرمایا اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، یعنی یا تو مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے یا اس کے برابر روزے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ہوگا۔ مقتول جانور کے حساب سے جس طرح کمی بیشی ہوگی کہ جو جانور ذبح کیا ہے حالت احرام میں اس کا شکار کر لیا، اب اس کے حساب سے جو اس کے برابر کا ہوگا تو طعام میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس کے حساب سے روزوں میں بھی کمی بیشی ہے۔ مثلا احرام والے نے اگر ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہوگی، اور یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس کی قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس نے 12 سنگھا یا سانبھڑ جو ایک جانور ہوتا ہے یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو 20 مسکین کو کھانا یا 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یا ایسا جانور مثال کے طور پر شتر مرغ یا گورخر جو جانور ہوتا ہے وہ قتل کیا ہے، اس کی مثل اونٹ ہے تو اس کی عدم دستیابی کی صورت میں 30 مساکین کو کھانا یا 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی جیسا جانور ہوگا، جس جانور کو قتل کیا ہوگا اس کے مساوی یعنی اس کے برابر ہی کفارہ دینا ہوگا، جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ایسا جانور کیا ہے گورخر یا شترمرغ کیا تو اس کی مثل اونٹ ہے۔ اب اگر اونٹ کی عدم دستیابی ہے تو پھر آپ کو زیادہ یعنی 30 مساکین کو کھانا یا 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس سے کم کا جانور کا شکار کیا تو پھر آپ کو کم روزے رکھنے ہوں گے، 3 دن کے روزے اور 6 مساکین کو کھانا کھانے کا بتایا جا رہا ہے۔ یعنی جیسا شکار کیا ہوگا اس کے مساوی اس کا کفارہ دینا ہوگا، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے کیا، منع کرنے کے باوجود حالت احرام میں شکار کیا، تو یہ ان کی سزا ہے کہ یہ اپنا مزہ چکھیں کہ انہوں نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود ایسا کیا۔ اب اس کے علاوہ ایک بات اور حدیث میں آتی ہے، بخاری کی حدیث آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، اور حدیث جن الفاظ میں بخاری میں بیان کی جاتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے،
کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ فرمایا گیا یہ ایسے جانور ہیں کہ ایسے جانوروں کو حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں، فرمایا گیا جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا ارادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا اس کے شاعر کی تعظیم نہیں کرے گا، اللہ اسے مختلف آسمانی اور زمینی بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرنا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہ کرنا، جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے مختلف آسمانی اور زمینی وبائیں اور بلائیں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ دنیا میں ہمارے لیے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذابات شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں جو ہم اللہ کے حکم نہیں مان رہے ہوتے، اس کی بنا پر اللہ کہتے ہیں مختلف آسمانی اور زمینی بلاؤں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظریں دوڑا لیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے، اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو تجاوز کر رہے ہیں، اسی لیے بہت سی ارضی اور سماوی بلاؤں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ کبھی کچھ سننے کو ملتا ہے، کبھی کوئی ایسی وبا پھیل گئی، کوئی ایسی بیماری پھیل گئی، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی دوسری بیماریوں کی صورت میں ہم پر یہ وبائیں مسلط رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کو چھوڑ دیا، شعائر اللہ کی تعظیم کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ چونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے اللہ کی اس طرح سے قدر نہیں کی جیسا کہ وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس کی قدر کی جائے۔ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، وہ رب ہم سے ناراض ہو گیا، ہم سب نے مل کر اپنے رب کو منانا ہے، اس کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ عرضی اور سماوی بلاؤں کو دور کر دے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی زاد راہ بنا سکتے ہیں، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ کہا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ ابھی جو اجازت ہے یعنی سمندر کے شکار کی، یہ وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہے اس کو بھی ہے، اور جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ جو سمندر کا شکار ہے وہ اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ جو احرام والا شخص ہے وہ صرف خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا۔ احرام والے شخص کو بھی سمندر کے شکار کی اجازت اس آیت سے ملتی ہے۔ غالباً جو مصلحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے احرام والے شخص کو خشکی کے جانوروں کا شکار سے منع فرما دیا تو سمندر کے شکار کی کیوں اجازت دی؟ تو مصلحتاً جو مفسرین کرام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سمندر میں زاد راہ یعنی جو انسان کے ساتھ سامان ہوتا ہے اس سفر میں وہ ختم ہو جائے تو سمندر میں مزید زاد راہ کا حصول خشکی کی نسبت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی خشکی میں تو انسان پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اپنا گزارا کر لے گا، لیکن جب وہ سمندر میں ہے تو وہاں پر
اس کے لیے اپنے لیے زاد راہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے احرام والے شخص کو بھی اور غیر محرم کو یعنی جو احرام نہیں باندھا ہوا دونوں کو اجازت دے دی کہ وہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں. تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی، یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کا جو سمندری جانور ہے وہ حلال ہے، یعنی سمندر کا جانور تمام جانوروں کو حلال کیا گیا ہے. لیکن ایک جگہ پر تھوڑا سا اختلاف اس بات میں آتا ہے کہ جو مینڈک اور مگرمچھ وغیرہ ہیں یا ان کے جیسے جو جانور ہیں جو پانی اور خشکی دونوں میں زندہ رہ سکتے ہیں تو کیا وہ حلال ہیں یا نہیں، ان میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے. مزید یہ کہ ان سمندری جانوروں کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہ پانی سے جدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور اگر چند لمحہ زندہ بھی رہیں تو بھی انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مچھلی خواہ زندہ ہو یا مر چکی ہو ہر حال میں حلال ہے، اور اگر زندہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ چند ساعت بعد خود بخود مر جاتی ہے. لہٰذا پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سمندری جانور ہیں وہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. پھر فرمایا کہ تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی زاد راہ بنا سکتے ہیں. اب اس میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو اس کا سردار مقرر کیا. یہ 300 آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا. راستے میں ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا. ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کریں. ایسا کیا گیا تو کل زاد راہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے. ابو عبیدہ ان میں سے ہم کو تھوڑا تھوڑا دیا کرتے حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہونے کو آئے تو فیکس ایک کھجور یومیہ دینے لگے، یعنی ایک دن میں ایک کھجور ملنے لگی. وہاب کہتے ہیں میں نے جابر سے پوچھا ایک کھجور سے تمہارا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی. پھر جب ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی ہے. لشکر کے لوگ 18 دن تک اسی میں سے کھاتے رہے. پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ ان کے نیچے سے نکل گیا اور پسلیوں کی بلندی تک نہ پہنچا. پھر اللہ نے کہا تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور قافلے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں جو سمندر کا جانور ہے. البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے اور سمندری شکار جائز ہے. اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کی حضور تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی تم سب کا جمع ہونا اللہ کی طرف ہے. ایسے تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو. پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو کہا گیا قیام للناس، یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قابل احترام گھر بنایا ہے. اب یہاں پر قیام للناس کے مفسرین کرام نے 3 الگ الگ مطلب بیان فرمائے اور تینوں ہی درست ہیں. فرمایا گیا کعبے کا وجود لوگوں کے قیام کا ذریعہ کیسے ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور اس سے پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیے جائیں گے. تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے اور دنیا کا وجود بھی اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے. جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا. جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا
امام بخاری نے اس کے اسی معنی کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے۔ اور ایک حدیث لے کر آئے بخاری کتاب المناسک میں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبہ کو ویران کر دے گا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضبوط اور طاقتور دشمن کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ یعنی اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب جب کعبہ کو ویران کیا جائے گا، اس سے پہلے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے کہ اللہ کے اس گھر کو منہدم کر دے، اس کو ختم کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم سورہ فیل میں پڑھیں گے کہ اصحاب الفیل جو تھے، جو ابرہہ تھا، اس نے جب کعبے کو ڈھا دینے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے ذلیل اور ناکام بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو اللہ ہلاک کر کے رکھ دے گا جو کعبہ کی تخریب یعنی کعبہ کو ڈھا دینے، اس کو ختم کرنے کی مذموم حرکت کرے گا، اللہ اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ لہذا کعبہ کو ڈھانا، کعبہ کو ختم کر دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کا جو دوسرا مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الناس سے مراد صرف عرب کے لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹے والے جانور بھی بغرض قربانی کے ساتھ لے جا رہے ہوں، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے اور یہ سب کچھ کعبہ کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا۔ حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے 2.5 سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے، اس طرح کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ نمبر 3 جو اس کے معنی بیان کیے گئے کہ اگر اس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ بے آب و گیا وادی میں کعبے کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے۔ حج و عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کو قیام و طعام یعنی دوسرے لوگ جو دوسری جگہوں سے آتے ہیں تو انہیں وہاں پر نقل و حرکت کی خدمات مہیا کی جاتی ہیں، اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے علاوہ انہیں اس سے بہت سے معاشرتی اور سیاسی فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 معنی مفسرین کرام نے قیاما للناس بتایا، والشہر الحرام والہدی والقلائد فرمایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی۔ اچھا دیکھیے سورہ مائدہ کے اسٹارٹ میں ہم نے قربانی اور پٹے والے جانوروں کا تفصیل سے سمجھا تھا، تو ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے اور کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات جان لو، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس بے آب و گیا وادی میں بسنے والی مخلوق کی ضروریات سے، ان کی تمام تر چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں پر لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں موجود ہر خطے میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان سب کا جاننے والا میرا اور آپ کا پروردگار ہے۔ اس سے کوئی حالات، کوئی ضرورت، کوئی چیز واقف ایسی نہیں جس سے وہ واقف نہ ہو۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ صرف سزا دیتا ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ صرف بخشتا رحم کرتے ہیں، ہمیں دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جب اللہ سزا دینے پر آتا ہے تو پھر اللہ کی سزائیں بھی بہت خطرناک اور سخت ہیں، اور جب اللہ بخشنے پر آئے تو اس کی بخشش بہت وسیع اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اللہ کا ڈر اور خوف بھی اپنے اندر رکھیے اور اللہ سے امید بھی رکھیے۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکام پہنچا دینے تک ہے۔ ان احکام کی فرمانبرداری کرنا، ان کی بجاوری کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
اگر تم نافرمانی کرو گے تو رسول تمہاری نافرمانی سے بری، اسی میں اس رسول کو جواب نہ دینا ہوگا، تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اللہ تمہارے ظاہری اعمال و اقوال کے علاوہ باطنی خیالات تک سے واقف ہے کہ تم اس کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر کیسا ہے اور تم کیسے عقیدے رکھتے ہو۔ آپ ان سے کہیے پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے ہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو تو۔ یعنی مطلب اس آیت کا اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں، 2-3 مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، یا ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرے پانی کا ایک گلاس زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اسی طرح حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت اگر 100 روپیہ ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ 100 روپے کی حرام کمائی کتنی ہی اچھی نظر آتی ہو۔ بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرمانبردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہوں گے، اور جو لوگ صاحب عقل و دانشور ہیں، شعور والے ہیں، وہ ان متضاد اشیاء کو کبھی یکساں قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو، وہی بات کہو جسے اہل عقل اور اہل دانش بھی درست سمجھیں، اسی صورت میں کامیابی کا تمہارا امکان ہے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پاک اور ناپاک، اچھی اور بری چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اگر تمہیں فائدہ اچھا لگ رہا ہو لیکن اللہ کو تھوڑی چیز پسند آ جائے گی پر وہ ناپاک نہ ہو، وہ غلاظت والی نہ ہو، پاک چیز ہو، وہ اچھی چیز ہو، وہ حلال چیز ہو جو شریعت کے مطابق ہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اس طرح ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔